ناظرین، پنجاب کے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اس سال جو ہائر ایجوکیشن کا بجٹ تھا 104 ارب روپے سے سلیش کر کے 44 ارب روپے کر دیا۔ ایسے میں آپ نہائیں گے کیا اور نچوڑیں گے کیا؟ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب یونیورسٹیز کو خود مختار کر دیا جائے گا، جب پبلک سبسڈی ان سے واپس لے لی جائے گی تو وہ لا محالہ فیسز میں اضافہ کریں گے، جس کا بوجھ ایک عام آدمی پر پڑے گا۔ یہ سلسلہ اور تعلیمی استحصال مل کر پاکستان کے اندر کیا صورتحال پیدا کریں گے، آج کے پروگرام میں ہم اس پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں محترم پروفیسر ڈاکٹر رفاقت علی اکبر نے، ڈائریکٹر ہیں انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ پنجاب یونیورسٹی لاہور کے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کے لیے۔ ڈاکٹر رفاقت، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا، یہ بتائیے گا کہ آج پاکستان تعلیمی میدان میں اتنا پیچھے کیوں ہے؟ طلبہ کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ ایجوکیشن ہماری پرائرٹی کیوں نہیں ہے؟ اچھا، یہ تھینک یو، ایک ہی سوال میں آپ نے 3 سوال کر دیے۔ سب سے پہلے کہ پاکستان کی تعلیمی پسماندگی کی وجہ کیا ہے، ہم ایک ایک کر کے ان تینوں پہ اپنا کمنٹ دیتے ہیں۔ تعلیمی پسماندگی کی اگر بنیادی وجہ ہم تلاش کریں تو اس میں 2 بڑے فیکٹر ہیں۔ پہلا فیکٹر تو یہ ہے کہ تعلیم کا بجٹ پچھلے 70 سال میں وعدہ کرنے کے باوجود ہم اس کو بہتر نہیں کر سکے، بلکہ افراط زر کے ساتھ اگر ہم اس کا موازنہ کریں تو وہ ہمیشہ ہر سال کم ہو جاتا ہے بڑھنے کے مقابلے میں، جبکہ اشیاء مہنگی ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کے نتیجے میں چیزیں جو ہیں وہ بجٹ کی جو استعمال ہے وہ کم ہو رہا ہے۔ دوسری بات، گورنمنٹ وقتاً فوقتاً افراط زر کو کیٹر کرنے کے لیے جو اساتذہ کی تنخواہیں بڑھاتی ہیں تو یہ سارا بجٹ کم و بیش تنخواہوں اور پینشن میں چلا جاتا ہے۔ اس میں تعلیمی اداروں میں سہولیات اور ڈیولپمنٹ فنڈ کہتے ہیں تو وہ موجود نہیں ہے۔ یہ تو ایک بڑی وجہ ہے۔ دوسری وجہ جو ہمارے ہاں بہت بڑی ہے، ابتدائی سطح پر ہمارے ہاں اساتذہ کی کمپیٹنسی ایک مسئلہ رہی ہے، اسپیشلی پرائمری ایجوکیشن میں۔ 1970 کے بعد سے جو اساتذہ بھرتی ہونا شروع ہوئے وہ تربیت کے اعتبار سے بھی کمزور تھے اور علمی اعتبار سے بھی کمزور تھے، اور اس سے پوری نسل، یہ پچھلے اب تو 50 سال ہونے والے ہیں، اس سے پوری نسل ایسی تیار ہوئی کہ جو پھر اگلی نسلیں بھی افیکٹ ہوئی ہے، اس کو ہم سنو بال افیکٹ کہتے ہیں۔ جو یونیورسٹی کا سب سے نالائق طالب علم ہوتا ہے وہ اسکول میں پڑھانا شروع کرتا ہے۔ چلیے، یہ تو میں جملہ نہیں کہتا، لیکن ایک عمومی مزاج یہی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ جو ہائر ایجوکیشن کا بہت بڑا پرابلم رہا، یہ طلبہ تنظیموں کے نمائندے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ ہمارے ہاں جب ضیاء الحق نے طلبہ یونین پر پابندی لگائی 84 میں تو اس کے بعد طلبہ تنظیمیں جو ہیں وہ بے لگام ہوئیں، اس اعتبار سے کہ پہلے یونین کے چونکہ الیکشن ہوتے تھے تو طلبہ تنظیموں کو اپنا ایک کریکٹر دکھانا ہوتا تھا باقی سٹوڈنٹس کے سامنے، لیکن جب وہ یونین ختم ہوئی، ایک نمائندہ تنظیم تھی، تو اس کے نتیجے میں پھر سیاسی مداخلت تعلیمی اداروں کے اندر زیادہ بڑھی، تو ہائر ایجوکیشن کے اندر یہ بھی ایک فیکٹر کے طور پہ سامنے آیا۔ ڈاکٹر رفاقت، بہت اچھا سٹارٹ کیا آپ نے۔ پروفیسر رفاقت، آپ کو یاد ہے کہ پچھلے سال ایم اے یو کالج کے ایک ٹیچر نے ہیراسمنٹ کا الزام لگنے پر، جو کہ غلط الزام بعد میں انکوائری میں ثابت ہوا، خودکشی کر لی تھی؟ ڈاکٹر رفاقت، وہ واقعہ آپ کو یاد ہے، ہم نے اس کے اوپر بات بھی کی تھی۔ اب ایگزیکٹلی ہوا یہ تھا کہ ان طالب علموں کو استاد صاحب نے کسی پیپر کے اندر فیل کیا تھا، جس کے بعد انہوں نے باقاعدہ ایک پولیٹیکل ایجیٹیشن کر کے وہ ہیراسمنٹ کا الزام عائد کیا۔ اگر تو اسٹوڈنٹ پالیٹکس جو ہے وہ پازیٹیو ہو تو اس سے وہ پازیٹیو چینج آ سکتی ہے سر، جو کہ راجو عمیر صاحب بات کریں یا دانش بات کریں، لیکن جب اس طرح کی نیگیٹو اسٹوڈنٹ پالیٹکس کھیلی جائے گی تو پھر ہم کہاں جائیں گے سر؟ اچھا جی، ابھی آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے، یہ اوورآل پاکستان کا ایک مسئلہ ہے۔ میں ابھی ان سے بیٹھے باہر جب ہم انتظار میں تھے میں بات کر رہا تھا کہ پاکستان کے اندر ہمارے رول ماڈل جو ہیں نوجوانوں کے لیے جو مختلف تنظیموں سے وابستہ ہے وہ ان کی قیادت ہے، جن سے یہ اپنا رابر بھی مانتے ہیں اور ان سے پولیٹیکل لیڈرشپ۔ اچھا، وہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے پاکستان کے اندر جو اپنا کردار ادا کیا ہے وہ کسی طور پہ بھی، ایک پاکستانی کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، وہ قابل تعریف نہیں ہے۔ مثلا اندازہ کیجئے کہ بھٹو ہٹاؤ تحریک کو 3 جید علماء، جن میں جماعت اسلامی شامل تھی، مولانا شاہ حمد نورانی علیہ رحمہ شامل تھے، مولانا مفتی محمود علیہ رحمہ شامل تھے، ساتھ ANP اور ساتھ تحریک استقلال، سب نے مل کر
भुट्टो हटाओ तहरीक को कैमोफ्लाज किया और तहरीक इंतजाम मुस्तफा का नाम बिल्कुल ठीक है, दिया। 77। इसका मतलब ये है कि 77 में पूरी कौम को धोखा दिया जा रहा था। और रोल मॉडल ऐसे हैं जो हर जगह पर बैठ के इन प्लेटफार्मों के ऊपर बैठ के आप लोग सवाल करते हैं तो वो जवाब देते हैं कि सियासत में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, सियासत में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि सियासत में ब्लैकमेलिंग होती है। तो जब रोल मॉडल ऐसे होंगे तो फिर यकीनी तौर पे नौजवान इसका बच्चों हल का क्या है कसूर सर? नहीं है। इसका हल क्या है? इसका हल यकीनी तौर पे ये है कि अगर यूनियंस पे तलबा तंजीमों पर पाबंदी लगा दी जाए। नहीं, मैं पाबंदी के हक में नहीं हूं। मैं समझता हूं कि जामियात के अंदर अगर गवर्नमेंट को यूनियंस के साथ कोई मसला है तो एटलीस्ट बच्चों की हकीकी लीडरशिप को आगे लाने के लिए वहां पे सोसाइटीज के इलेक्शन होने चाहिए और एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म। नहीं डॉक्टर रफाकत, आप माशाल्लाह से डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च के, जो मॉडर्न एजुकेशन जिसके अंदर खासतौर पर अंडर ग्रेड लेवल पर 8 सेमेस्टर्स होते हैं और एक तालिब इल्म जो कि पढ़ने वाला तालिब इल्म है जिसने अपना CGPA मेंटेन करना है, उसे अपने क्विज़ेस से फुर्सत नहीं होती, एग्जाम से फुर्सत नहीं होती, वो दिन रात किताबों में घुसा होता है, उस पर ज्यादा जिम्मेदारी होती है जब वो प्रोफेशनल डिग्री कर रहा होता है। ऐसे में जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स का काम है वो या मुताला पाकिस्तान वाले कर रहे होते हैं, या वो इस्लामियात वाले कर रहे होते हैं, या वो हिस्ट्री या सोशल साइंसेस से ताल्लुक रखने वाले कर रहे होते हैं। तो एक बड़ी पोलराइजेशन क्रिएट हो जाती है कैंपस में। बात बड़ी हद तक आपकी दुरुस्त है और बतौर उस्ताद के और बतौर तालिब इल्म ने, चूंकि हम इसी समाज का हिस्सा हैं और इन्हीं इदारों में स्टूडेंट भी रहे, हमने ये बात देखी है कि स्टूडेंट जो लीडर्स होते हैं या उनके जो अलाइड होते हैं वो कई दफा ये जो ब्लैकमेलिंग का आपने इशारा किया है यकीनी तौर पे ये बड़ी हद तक एग्जिस्ट करती है। वो कम पढ़ के चाहते हैं कि हमारे साथ वही सलूक किया जाए। यकीनी तौर पे हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छे और बुरे लोग भी होते होंगे, लेकिन मैं अक्सरियत के तजुर्बे की बात कर रहा हूँ। अक्सरियत ये चाहती है कि हमें कुछ ना कुछ रहते भी मिले। अगर कोई टीचर रहत देने को तैयार ना हो तो जिस बात की तरफ आपने MA कॉलेज का इशारा किया, इस तरह की गुफ्तगू भी हो सकती है और इससे बढ़कर भी गुफ्तगू हो सकती है। इल्जाम आयद किया जाता है डॉक्टर रफाकत के ये जो तलबा मसाइल हैं ये असल में एक कवर अप है। असल में ये पाकिस्तान की जो मुस्तकबिल की सियासत है उसके जो असल लीडर्स हैं वो तैयार किए जा रहे होते हैं। जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको जो लोग चाहिए होते हैं वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में वार्म अप किए जा रहे होते हैं कि आपने आगे आकर हमारे इश्यूज को टेक अप करना है। आपके सवाल पे मुस्कुरा रहा था, यही बात मैंने बाहर बैठे ना जब बैठे गपशप सर सारे अक्लमंद एक ही तरह सोचते हैं और बेवकूफों में इख्तलाफ नहीं होता। यही बात हमने कहा इनसे कि ये बिल्कुल हकीकत आपने बयान की है कि चूंकि हम जिस तरह का मिजाज है हमारी नर्सरी में पौधे भी वैसे लगेंगे, बीज भी वैसे लगेंगे और उसी तरह के दरख्त हम तैयार करना चाहेंगे जो इस एनवायरनमेंट में ठीक तरीके से फल फूल सके। तो मैं आपकी इस बात से तो इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन जो बहस वक्फे में जाने से पहले हो रही थी मैं उस पर 2 बातें जरूर कहना चाहता हूँ ताकि चीजें समझ आए। सबसे पहली बात तो ये है कि एक जुमला है, यहीं से मैं शुरू करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक मसला है कि हम बहुत सी अपनी जो थॉट्स हैं वो मिसकंसेप्शंस की बुनियाद पे बनाते हैं और हमारे समाज के अंदर फिक्री मुगालते जो हैं वो बहुत सारे मौजूद हैं। मसलन एक फिक्री मुगालता जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ, उमैर ने शुरू में बात की कि पाकिस्तान का आईन हमें हक देता है कि 16 साल के बच्चे को तालीम बिला रंगो नस्ल मजहब बिला इम्तियाज उनको फ्री एजुकेशन दी जाए, लेकिन वो कहाँ तक है? 16 साल के बच्चे तक। 16 साल से ऊपर का बच्चा जो है वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बनता है। मैं जिम्मेदारी से ये जुमला कहने लगा हूँ, अगरचे मैं पाकिस्तानी हूँ, गरीब किसान का बेटा था और मैं भी ऐसे ही पढ़ा, लेकिन ये कहने लगा हूँ कि हायर एजुकेशन पूरी दुनिया के अंदर ये बुनियादी तालीम नहीं है, ये लग्जरी एजुकेशन है। आप अमेरिका से लेके बरतानिया, बरतानिया से लेके ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से लेके जापान, अच्छा वहां पे बुनियादी तौर पे तालीम जो है वो हर बंदा यूनिवर्सिटी में नहीं आता। इसलिए नहीं आता कि बुनियादी तौर पे जो आपने शुरू में बात की थी कि ये तालीम दी ही हमारे यहाँ जो मॉडर्न एजुकेशन है ये रोटी कमाने के लिए फर्द की तैयारी कर रहा है, इससे ज्यादा ये है नहीं। तालीमी अखराजात की रसीदें हैं। एग्जैक्टली। और इसकी बुनियाद जब रखी जा रही थी 18वीं सदी में कैपिटलिज्म की बुनियाद पे, तो उसकी फिलॉसफी भी पीछे यही थी कि उसने मशीन का हिस्सा बनना है और सरमायादार को कमा के देना है और उसकी टीम का हिस्सा। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तो 1098 में बन गई थी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तो 1656 ये बुनियादी तौर पे मैंने मॉडर्न एजुकेशन की बात की जो साइंसी इनकलाब के बाद 17वीं सदी से शुरू होती है और 18वीं में जाके वो बहुत एस्टेब्लिश होना शुरू हुई। लेकिन जो मैं बात कहना चाहता हूँ
وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یقین جانیے یہ بچے جو ہمارے ہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں یونیورسٹی کے اندر، وہ جب میٹرک کرتے ہیں پرائیویٹ سکول سے، ایف اے کرتے ہیں کسی پرائیویٹ سکول سے، وہاں سے یونیورسٹی کی فیس کے مقابلے میں ان کے پیرنٹس 50 گنا زیادہ فیس. ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات. اچھا یہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں، اچھا ٹھیک ہے گورنمنٹ کی پریورٹی نہیں رہی، میں نے یہ شروع میں کہہ دیا، لیکن اگر ہم نے اداروں کو سسٹینیبل رکھنا ہے تو ساروں نے مل جل کے رکھنا ہے. اچھا بہت زیادہ بوجھ نہیں ہے، مثلا جس ادارے میں میں ہوں مارننگ کی فیس وہاں پہ سمیسٹر کی 7,000 سے لے کے 10,000 روپے ہے. اب ایک مہینے کی فیس ہم سب میں نے اپنے بچوں کی جو ہے وہ 7,000 10,000 روپیہ اسکول میں دی ہوئی ہے، اور میرے بچے تو آج سے کئی سال پہلے پڑھتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی تھوڑی سی فیسوں کے نام پہ زیادتی کرتے ہیں. یہ ادارہ جو ہے یہ عمیر کا بھی ہے، اور آپ اپنا نام دوبارہ، دانش کا بھی ہے. تو یہ دانش اور عمیر کی ادارہ، یہ بڑی اہم بات ہے. ڈاکٹر رفاقت آپ نے آج کا میلہ لوٹ لیا ہے. I really applaud you for that. ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر خالد آفتاب سے پہلے گورنمنٹ کالج کا جو حال تھا، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وہاں پر اسٹوڈنٹ پالیٹکس نے پورے کیمپس کے، میں خود گورنمنٹ کالج کا پڑھا ہوا، اس کے انوائرمنٹ کو خراب کر رکھا تھا. اسٹوڈنٹ پالیٹکس جو ہے اگر پازیٹیولی آکسفورڈ یونیورسٹی کی طرح استعمال کی جائے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر خالد آفتاب نے وہاں پر آ کر اسٹوڈنٹ پالیٹکس پر پابندی لگائی، اور آج جو جی سی یو ہے وہ پاکستان کی یونیورسٹیز کے اندر بہت آگے ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیے یہ بات آپ نے پہلے بھی کہی، دوبارہ بھی کہہ رہے ہیں، یقینی طور پہ یہ بات درست ہے کہ پاکستان کا اوورال سیاسی کلچر بنیادی طور پہ بلیک میلنگ کا کلچر ہے، اسی کا پرتو ہے ہماری اسٹوڈنٹ پالیٹکس. یس یہ بچے بھی جوان ہیں، ابھی نہیں سمجھیں گے، جب یہ آج سے 10 سال بعد انہیں بتائیں نا کہ ان کے سر کٹ جاتے ہیں، ان کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں، ان کے ساتھی شہید ہو جاتے ہیں، انہیں اسلحہ مل جاتا ہے، انہیں ڈنڈے مل جاتے ہیں. سر مجھے یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اور پھر ان شہادتوں پر سیاست کرتے ہیں، جنازے اٹھا کے سیاست کرتے ہیں، اور اس پہ پوسٹر لگاتے ہیں کہ ہم نے اتنے شہید دے دیے. تو یہ یقینی طور پہ اس کلچر کی ایک ریفلیکشن ہے. تو یہ بات میں کہتے ہوئے ان بچوں سے بھی اور پوری قوم کے بچوں سے کہ دیکھیے سب سے پہلے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، تو پھر اس کے بعد ہم طالب علم ہیں. اور طالب علم کا مطلب یہ ہے کہ ہم بنیادی طور پہ اپنی اکیڈیمک سکلز کو بڑھانے کے لیے جامعہ پنجاب کے اندر آئے ہیں، سیاسی تربیت لینے کے لیے نہیں آئے. سیاسی تربیت کے لیے آپ کسی سیاسی جماعت کو جوائن کیجئے، آپ سب 18 سال کے بڑے ہیں، وہاں پہ رہیے، نیچرل ہے بالکل. پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیے، میں برطانیہ میں بھی رہا پڑھنے کے لیے، امریکہ کی یونیورسٹی میں بھی رہا، وہاں پہ میں نے یونین الیکشن بھی دیکھے، نہ ایک پوسٹر، نہ ایک دیوار گندی، نہ کہیں نعرہ لکھا ہوا. اندازہ کیجئے ہماری پولیٹکس تو دیواروں پہ ہوتی ہے، دیواروں پہ نعرے ہیں، دیواروں پہ ہم زندہ ہیں. ناظرین آج کا پروگرام آپ نے دیکھا ہے، وش میرے پاس وقت زیادہ ہوتا. راجہ عمیر سے، ڈاکٹر رفاقت سے اور دانش سے ہمیں آج بہت کچھ سیکھنے کا ملا، اور اب یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس رکھ کر یا اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے بغیر تعلیم کے نظام کو بہتر کرنا ریاست کی اولین ترجیح ہونی چاہیے. پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ. تھینک یو.